تو آج میں نے قرآن تفسیر کی پہلی پارٹ ریلیز کی ہے جو کہ ون آف دا موسٹ انٹلیکچوئل اور ڈیپسٹ تفسیر ہونے والی ہے سارے یوٹیوب میں، کیونکہ یہ تفسیر کمپائلیشن ہے پاسٹ کے گریٹسٹ قرآن کے مفسر، فلاسفرز، اسکالرز اور صوفیز کی لکھی ہوئی تفسیروں کی، اور ماڈرن اسلامک انٹلیکچوئلز کی بھی تفسیر اس میں شامل ہے، اور اس میں اسلامک شریعہ کے فتاوے، مسئلے مسائل بھی انکلوڈ ہیں۔ تو اس پہلی پارٹ میں ہم سب سے پہلے قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کی ذرا سے ہسٹری کو اور اس کی اہمیت کو جانیں گے، اور اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کریں گے ایک ایک کر کے بڑے ہی گہرائی سے، اور اسی طرح سے آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اس کے بعد والے آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ اور آپ کے آسانی کے لیے میں نے نیچے ٹائم لائن بھی دے رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہیڈ لائن بھی دے رکھی ہے، اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو نا، تو ذرا پاز کر کے اپنے اوپر ریفلیکٹ کرے، دھیان سے سوچیں، پھر ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں دوبارہ۔ اور جیسے کہ میں آپ کو سکھانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں نا، آپ سیکھنے میں وقت لگائیں، اور اس طرح سے اگر آپ سیکھتے ہو نا تو جلد ہی آپ علم کے سمندر بن جاؤ گے۔ اور میں آپ کو 2 اور بھی سیریز ریکمینڈ کرتا ہوں اس تفسیر سیریز کے ساتھ دیکھنے کے لیے۔ ان میں سے پہلا ہے اسلام سیریز، جس میں اسلام کے سارے بیسک کانسیپٹ کو میں نے کور کرنے والا ہوں، اور دوسرا ہے ہسٹری آف اسلام سیریز۔ اور اگر ان دونوں کو ہی آپ اس کے ساتھ دیکھتے ہو تو آپ ساری چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ جاؤ گے۔ اور اگر آپ نئے ہو اور اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے نا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ ہو تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا کے جائیں، اور اگر پسند آئے تو ایک لائک ضرور دبا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم قرآن کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں میجورٹی جو اسکالرز ہیں سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا سورہ ہے قرآن کا جو ریویل ہوا تھا مکہ میں، اور مسلمانوں کے سیکنڈ جنریشن کے ایک لیڈنگ اسکالر وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدینہ میں ریویل ہوا تھا، اور یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے جو کہ ایک مکمل سورہ کی شکل میں ایک بار میں ہی نازل ہوا تا دوسرے سورہ کے مقابلے میں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان اس سورہ کے بنا نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور الفاتحہ کی جو پرائمری میننگ ہے نا، وہ ہے دا اوپننگ، جو انڈیکیٹ کرتی ہے سورہ کے فنکشن کو ایز دا اوپننگ آف دا بک۔ عربی میں اگر کہیں تو فاتحۃ الخطاب، کتاب کا کھلنا، اور یہی وہ سورہ ہے جسے نماز کے ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ رکعت کہتے ہیں نماز پڑھنے کے سائیکل کو، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سورہ الفاتحہ کی ایک ایبلٹی ہے کہ یہ انسان کے سینے کو کھول دیتی ہے جس سے کہ اس میں خدا کا یقین داخل ہو سکے۔ اور یہ سورہ الفاتحہ قرآن کی سب سے امپورٹنٹ سورہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کو الکتاب کا ٹائٹل دیا گیا ہے، مطلب مدر آف آل بکس، اور اسے دا مدر آف قرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سنگل سورہ ہے جس میں انٹائر قرآن کی میننگ چھپی ہوئی ہے۔ اور اسے شفا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہیلنگ پاورز ہیں دونوں ہی باڈی اور روح کے لیے۔ اور اسے دا فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں الاساس، کیونکہ یہ سورہ قرآن کی فاؤنڈیشن کی طرح ہے۔ اور اس سورہ کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، مطلب تعریفوں کا سورہ، اور اسے مسلمان اپنے کئی نارمل اور خاص اوکیشنز میں پڑھتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں، جیسے کہ جنازے میں، شادی میں، بچے پیدا ہونے میں، یا کوئی بھی جرنی سٹارٹ کرنے میں۔ اور جنازے میں سورہ فاتحہ کو اسی لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ اوپننگ ہے، مطلب دنیا کی زندگی سے روحانی زندگی تک یہ راستے کو کھول دیتی ہے۔ اور بہت سارے حدیث ہمیں ملتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ کو بہت ہی اعلیٰ مقام قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایسا آتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول ایک انسان کو کہتے ہیں کہ وہ انہیں ون آف دا گریٹسٹ سورہ سکھانے والے ہیں، اور جب اس آدمی نے پوچھا کہ وہ سورہ کون سا ہے تب اللہ کے رسول نے ریسپونڈ کیا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی کی فیمس حدیث قدسی بھی ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے، جو کہ ابو ہریرہ نے رپورٹ کی ہے۔ پر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث قدسی کہتے کسے ہیں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں خدا کے کلام کو، جو کہ قرآن میں انکلوڈ نہیں ہے پر اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں کہ میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے عبادت کو بٹوین مائی سیلف اینڈ مائی سرونٹ، میرے اور میرے بندے کے بیچ،
اور میرے بندے کو وہ ضرور عطا کیا جائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہو۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے کہ ساری تعریف خدا کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، تب خدا کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ سب سے رحم والا اور سب سے معاف کرنے والا، تب خدا کہتا ہے میرے بندے نے میری بڑھائی کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ تم مالک ہے قیامت کے دن کا، تب خدا کہتا ہے میرے بندے نے میرے جلال بیان کی، مطلب my servant has glorified me۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تب اللہ کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے بیچ کامن ہے اور اسے وہ ضرور عطا کریں گے ہم جس کے لیے اس نے دعا کی ہو۔ اور یہ حدیث اس کے بعد آگے بڑھتی ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہاں تک اللہ کا حصہ ہے اور باقی جو بچے ہوئے آیت ہے نا اس کا تعلق بندے سے ہے۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو کہ سمرائز کر دیتی ہے، سم اپ کر دیتی ہے سارے میٹا فزیکل، ڈیتھ، ڈے آف ججمنٹ، سول اور آخری ڈیسٹینیشن، ان سبھی کی ریالٹیز کو جن کے بارے میں ہیومن بینگز کو کانشیس رہنا ہی چاہیے۔ خدا انسانوں کو کہتا ہے کہ اس سورہ کو ریسائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں کنٹین ہے خدا کے نیچر، خدا کی فطرت اور ایک طرح کی چاہت جو خدا چاہتا ہے کہ ہماری ہو اس کی طرف۔ اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کی 3 فولڈ سٹرکچر ہے۔ اس سورہ کی پہلی جو 3 آیت ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے خدا کے نیچر کے ساتھ، اور اس کے بیچ والی جو آیت ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے خدا اور انسان کے بیچ ریلیشن شپ کو، اور آخری جو 3 آیت ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے ہیومن بینگز کے الگ الگ سٹیٹس کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ مجاہدین بیان کرتے ہیں اور کچھ دوسرے صحابہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ شیطان 4 دفعہ ڈرا ہے، پہلا جب اس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی، اور دوسرا جب اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور تیسرا جب محمد کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا دنیا میں، اور چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کا اتنا زیادہ اونچا مقام ہونے کی وجہ سے اور اس کی تفسیر میں کئی 100 پیجز کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اگر ان ساری تفسیر کو میں ملا دوں نا، اگر انہیں ملا دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری ایک قرآن تفسیر بن جائے گی۔ اور یہ اسی لیے کیونکہ ساری قرآن کی میننگ جو ہے نا اس سورہ فاتحہ میں چھپی ہوئی ہے۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ساری قرآن کی میننگ جو ہے نا سورہ فاتحہ میں کنٹین ہے، اور ساری قرآن جو ہے نا بسم اللہ میں کنٹین ہے، اور ساری بسم اللہ با لیٹر میں کنٹین ہے، اور ساری با کنٹین ہے اس پوائنٹ پر جو با لیٹر کے نیچے ہوتی ہے۔ اور اس پوائنٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریپرزینٹ کرتی ہے خدا کی قلم سے نکلے ہوئے سیاہی کی پہلی بوند کو، جس سے خدا نے ایک ٹیبلٹ پر سبھی چیزیں لکھی اور جسے پریزرو کر دیا گیا اور اس کو گارڈ کر دیا گیا فرشتوں سے۔ اسی لیے اس میں پھیر بدل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے۔ جس ٹیبلٹ کو کہتے ہیں اللوح المحفوظ، فزیکل کریشن میں آنے سے پہلے ہی چیزیں کس طرح سے ہوں گی، کیسی ہوں گی، سبھی کو لکھ دیا گیا تھا۔ اور اس سینس میں اگر دیکھا جائے جیسے کہ بسم اللہ قرآن کی بگننگ کے بارے میں بیان کرتی ہے، تو اسی طرح سے یہ کریشن کے بگننگ کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے۔ چلیے اب ہم مین تفسیر کی طرف آتے ہیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری قرآن کی 114 سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مطلب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا، آل مرسیفل اور بڑا معاف کرنے والا، ویری مرسیفل ہے۔ یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کی ایک آیت ہے یا پھر نہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک طرح کی انڈیکیشن ہے جسے تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی نیا سورہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسلامک اسکول آف لا میں شافعی اور ظافری اسکول کو چھوڑ کر بسم اللہ کو کسی بھی سورہ کے ساتھ ملا کر ریسائٹ نہیں کیا جاتا روزمرہ کی نماز پڑھنے کے دوران۔ اور اسی کے مطابق انس ابن مالک جو کہ اللہ کے نبی کے سب سے قریبی صحابہ میں سے ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نے سنا کہ ان سبھی نے اپنی ریسائٹیشن کو شروع کیا یہ کہہ کر کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، مطلب انہوں نے ڈائریکٹلی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا تھا بنا بسم اللہ کہے ہوئے۔ پر ایک صحابہ جن کا نام ہے ابو ہریرہ، جن سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے جب وہ نماز پڑھانا شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم سبھی کے بیچ میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ نماز اللہ کے رسول کی نماز سے کافی زیادہ قریب ہے۔ اور جعفر صدیق جو کہ 6th شیعہ امام
इमाम हैं और इन्हें सुन्नी इस्लाम में भी एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल फिगर माना जाता है। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सबसे ग्रेटेस्ट आयत है कुरान की, और कुछ मुफस्सिर कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की एक आयत है और दूसरे जितने भी सूरा जो इसके साथ शुरू होते हैं ये सभी एक आयत हैं इसके। पर दूसरे कहते हैं कि ये भी एक आयत है पर फिर भी ये सेपरेट है उन सूरा से जो इसके साथ शुरू होती है। और इसके मुताबिक इब्ने अब्बास जो प्रॉफेट मोहम्मद के कजिन और सहाबा भी थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट कुरान के स्कॉलर्स थे मुसलमानों के फर्स्ट जनरेशन में। और वो कहते हैं कि नबी को पता नहीं था कि किस पॉइंट पे आकर एक सूरा को उसके बाद वाले से सेपरेट करना है, जब तक कि खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे नाजिल नहीं करते थे। और सारे मुसलमान जो कुछ भी करते हैं ना बिस्मिल्लाह पढ़कर ही करते हैं, और ये नबी की सुन्नत है क्योंकि इस दुनिया में हम खुदा के बंदे हैं और यहाँ पर जो कुछ भी एक्शन हम करें वो खुदा की खातिर ही होने चाहिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, इसका ये मतलब भी है कि मैं खुदा के नाम से शुरू करता हूँ और इसीलिए तुम भी करो। ये ऐसा है कि खुदा कह रहा है कि मैं अपने नाम से शुरू कर रहा हूँ जो मेरे नाम से यूनाइटेड है, मिली हुई है, और इसीलिए मेरे नाम से शुरू करो और मेरे नाम से जुड़ जाओ, जिसे अरबी में कहते हैं अल्लाह। और कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड अल्लाह है ये यूनिक वर्ड है जिसकी कोई भी रूट नहीं है, और कुछ दूसरों के अकॉर्डिंग ये वर्ड डिराइव हुआ है अल इला हिब्रू से। और कुरान में जिस तरह से अल्लाह अपने नाम को इस्तेमाल करते हैं ये इंडिकेट करती है कि इसके बारे में पहले से ही प्री इस्लामिक अरब्स को पता था। जैसे कि कुरान में आता है, अगर तुम उनसे पूछोगे कि तुम्हें किसने बनाया है वो यकीनन यही कहेंगे कि बेशक अल्लाह ने बनाया है हमें। और इसके अलावा अल्लाह के वननेस को वास्ट मेजॉरिटी जो अरब के थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो मूर्ति पूजा किया करते थे, जिस दौर को कुरान रेफर करती है दौर जहालत की तरह, मतलब एज ऑफ इग्नोरेंस। और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सीरीज की पहली एपिसोड जो है ना वो एज ऑफ इग्नोरेंस पर ही होने वाली है, आपको वो जरूर देखना चाहिए। अपलोड होने के बाद मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकोगे। कंटिन्यू करते हैं। और अल्लाह सिर्फ एक मोस्ट यूनिवर्सल नेम ही नहीं है, पर ये मोस्ट स्पेसिफिक खुदा का नाम भी है जिसमें इसे यूज नहीं किया जा सकता दूसरे किसी को डिस्क्राइब करने के लिए खुदा के अलावा। मतलब खुदा के अलावा इस नाम को किसी और को नहीं दिया जा सकता। और फुकहा यहाँ पर फतवा देते हैं कि अगर कोई आदमी अपना नाम रहमान रखता है तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और इसीलिए आप देखते हो कि लोग रहमान नेम के आगे कुछ टाइटल लगाते हैं जैसे कि अब्दुल रहमान। और रहमान नेम रखना मना क्यों किया गया है, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें तो आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि जो खुदा के नामों की हमें ऑर्डर मिलती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, ये डिविनिटी खुदायत के रिलेशन को बयान करती है क्रिएटेड ऑर्डर से, और अल्लाह जो वर्ड है ये रेफर करती है डाइविन एसेंस को। चलिए अब हम दूसरे आयत की तफसीर की तरफ आते हैं जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। और ये वाली आयत जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तारीफ को अरबी में कहते हैं अलहम्द, जो इंडिकेट करती है एक एंथुसियाज्म के साथ तारीफ को और उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो एहसान उसने हम पर किए हैं इस दुनिया में, और जो वो रिवॉर्ड देने वाला है आखिरत में, आने वाली दुनिया में। और इसमें कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब तुम कहते हो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, तुमने अल्लाह का शुक्र किया और वो तुम्हारी बरकतों को बढ़ा देगा। जहाँ पर शुक्र तब किया जाता है जब कोई चीज किसी को पहले से ही मिल चुकी हो। तारीफ उन क्वालिटीज के लिए किया जाता है जिसके पास वो पहले से ही हो, या फिर वो तारीफ के लायक ही हो, उसके बिना कुछ दिए हुए ही वो तारीफ के लायक हो। और ये ज्यादा यूनिवर्सल है। तारीफ हम डिफिनाइट वे में करते हैं ना कि इनडिफिनाइट वे में, ये इंडिकेट करने के लिए, ये बयान करने के लिए कि हर तरह की तारीफ और शुक्र करना सब अल्लाह को ही
ہی بلونگ کرتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کی تعریف کی اس بگننگ والے سورہ میں، جس سے کہ ہم انسان خدا کی تعریف کر سکیں خدا کے الفاظوں میں، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ہم اپنے الفاظوں سے اس کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی شان کافی زیادہ اونچی ہے اور ہماری عقل بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے، اور ہماری اسی ان ایبلٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ہم پوری طرح سے خدا کی تعریف نہیں کر سکتے اپنے خود کے الفاظوں میں، اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہاں پر خدا کی تعریف کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، خدا ویسا ہے جیسا کہ خدا نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں خدا کا شکر کرنے کے لیے جب کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سکسیسفلی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو، زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو ہمیشہ آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، عربی میں الحمدللہ۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، آپ کو تب بھی اللہ کا شکر کرتے ہی رہنا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے ہمیشہ، اور اس کی تعریف کرتے ہی رہنی ہے، کیونکہ اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں رب کسے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے آپ کو قرآن میں رب کہہ کر پکارتا ہے، اور قرآن میں 42 ٹائمز آیا ہے جس میں اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے زمین و آسمان کا رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر، جس کی بات مانی جائے، جو سبھی چیزوں کو اس کے پراپر آرڈر میں رکھتا ہے، اور ایک رب کا میننگ ہے نریشنگ، کھلانے والا، اور اللہ کے ریفرنس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ماسٹر ہے بنا کسی ساتھی کا، جو کہ ساری کریشن کی طور و طریقوں کو، ان کے ایکٹ کو ارینج کرتا ہے، اور اسی سے ہی ساری کریشن بھی بلونگ کرتے ہیں۔ اور کچھ ورڈ رب کو تربیت سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کلٹیویشن، جیسے کہ اللہ کیئر ٹیکر ہے، مربی ہے سبھی چیزوں کا، اور اس کے ساتھ وہ ٹرینر اور کیئر ٹیکر بھی ہے ہمارے سول، دل اور اسپرٹ کا۔ اور زمین و آسمان، تمام کائنات یعنی الگ الگ دنیایں ریفر کرتی ہیں ویریس لیولز آف کاسمک ایگزسٹنس کو، اور ہر لیول میں رہنے والے بینگز کی کمیونٹیز کو بھی جو وہاں رہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ریفر کرتی ہے 4 کمیونٹیز کو، پہلا ہم انسان، دوسرا جن، تیسرا فرشتے اور چوتھا شیطان، جیسے کہ اللہ کے نبی کو قرآن میں ریفر کیا گیا ہے ڈرانے والے کی طرح، اور صرف انسانوں اور جنوں کو ہی ڈرانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈرانے والا مطلب جو جہنم سے ڈرائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور اسے ڈیفرنٹ جنریشن کے ہیومن بینگز کی طرح بھی ریفر کیا جاتا ہے، اور سارے اسپیسیز آف کریشن کو بھی، یا پھر اللہ ہی مالک ہے اور سبھی پر اس کا ہی قابو ہے۔ انٹائر لیول آف کریشن میں زمین سے لے کر آسمانوں تک، جیسے کہ ان 7 آسمان میں اللہ کو ریفر کیا گیا ہے زمین اور آسمان کے رب کی طرح، جس کی ریفرنس آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہو۔ اور عالمین جو عربک ورڈ ہے، اور یہ پلورل ہے عالم کا، انگلش میں اگر اسے ٹرانسلیٹ کرے تو ورلڈ، یونیورس یا پھر کنگڈم، اور اس میں انکلوڈ ہے سارے پاسبل فارمز آف ایگزسٹنس، جیسے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، فرشتے، جن، جانور، پیڑ پودے، منرلز، اور ہاں بے شک ہم انسان بھی۔ تو اسی وجہ سے رب العالمین کا مطلب ہے اللہ اکیلے ہی ساری فارمز آف ایگزسٹنس کو پالتا ہے اور انہیں برقرار بھی رکھتا ہے، جو کہ یونیورس میں پائے جاتے ہیں، یا پھر وہ ملینز آف یونیورس جو ہو سکتے ہیں ہمارے اس یونیورس کے بیونڈ، آؤٹر اسپیس میں کہیں۔ اور فخر الدین الرازی دا گریٹ قرآنک مفسر، وہ کہتے ہیں کہ ان انڈیفینائٹ اسپیس کا ایگزسٹ ہونا ہمارے اس یونیورس کے بیونڈ، اسے پروف کیا جا سکتا ہے ریشنل آرگیومنٹس کے بیسس پر، جیسے کہ اللہ آل پاورفل ہے، تو اسی لیے یہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے ملینز آف ادر یونیورسز اس اینڈلیس اسپیس میں کریٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک صحابہ جن کا نام ابو سعید الخدری ہے، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر 40,000 یونیورسز ہیں، اور ہماری یہ جو دنیا ہے نا، یہ ان میں سے ایک ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے اور بھی ہیں۔ اور گریٹ مفسر مقاتل کہتے ہیں کہ یہاں پر 80,000 یونیورسز ہیں، اور اسے تفسیر القرطبی میں مینشن کیا گیا ہے، پر ایگزیکٹ نمبر جو ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہاں پر ایک آبجیکشن کھڑا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی یا پھر جانور آؤٹر اسپیس میں تو نہیں جی سکتا، کیونکہ وہاں پر ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر وہاں پر کوئی لیونگ بینگ جو ہے نا رہنا چاہے تو اس کی فزیکل کیریکٹرسٹک اس دنیا کی لیونگ بینگ جیسی ہونی چاہیے، اور وہاں ہوا ہونی چاہیے۔ پر یہاں پر امام فخر الدین الرازی رپلائی کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی بینگ جو آؤٹر اسپیس میں رہتی ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان
उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जैसी हो या फिर हमारे दुनिया में किसी भी दूसरे बीइंग जैसी हो, क्योंकि अगर उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दुनिया के बीइंग्स की तरह हो तो वो आउटर स्पेस में रह नहीं सकेंगे। और वो कहते हैं कि उनकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन और उनके जिंदा रहने के लिए जो कोई भी रिक्वायरमेंट्स लगती होंगी ना, वो टोटली डिफरेंट होंगी। आप इस पर जरा ध्यान से गौर करें कि इसे इमाम राजी ने तकरीबन 800 साल पहले पोस्टुलेट किया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। और आलमीन के रब इस फेस पर अगर हम गौर करें ना जरा ध्यान से, तो यूनिवर्स खुद रिवील करती है कि वो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है, पर तब भी ये परफेक्टली इंटीग्रेटेड ऑर्डर में है। आसमान से लेके नीचे जमीन तक, प्लेनेट से लेकर ऊपर दूर सितारों तक, पार्टिकल से एक धूल के कण तक, सभी चीजें वजूद के चेन से बंधी हुई हैं। और ये सभी चीजें वही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं जो खुदा ने उन पर असाइन किया है। और इंसान खुद से एक मुट्ठी भी खाना हासिल नहीं कर सकता जब तक कि हजारों फोर्सेस जो है ना लगातार काम में लगी हुई हैं, और आसमान और जमीन एक साथ सभी काम कर रहे हैं इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। और ये सारे यूनिवर्सल ऑर्डर इसीलिए है क्योंकि इंसान गौर करे और रियलाइज करे कि अगर अल्लाह ने अपने मिलियंस ऑफ क्रिएशन को इंसान की खिदमत में लगाया हुआ है, तब इंसान कोई वर्थलेस और पर्पसलेस या फिर मीनिंगलेस बीइंग नहीं हो सकता। और कुरान इस बात पर बड़ी ही जोर देकर बयान करती है और हमें रिमाइंड करती है कि यूनिवर्स एब्सर्ड नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट पार्टिकुलरली एल्बर्ट कैमूस कहते हैं कि लाइफ पर्पसलेस और मीनिंगलेस है। और मैं आपको बता दूं कि वो इस कंक्लूजन पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने रिलीजन को छोड़कर लाइफ की मीनिंग और पर्पस तलाश करने की कोशिश की थी। और इसे अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो एक वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आपको उसे जरूर एक बार चेक करना चाहिए। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और उसके बाद उसे जरूर चेक करें, उसमें मैंने इस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जमीन और आसमान को और इनके बीच जो है ना जो कुछ भी है, इन्हें यूं ही बिना किसी मकसद के नहीं बनाया। और अगर यूनिवर्स एब्सर्ड नहीं है तो इंसान की जिंदगी भी एब्सर्ड नहीं हो सकती। जिसकी खातिर ही यूनिवर्स को बनाया गया वो पर्पसलेस और मीनिंगलेस कैसे हो सकता है? आप जवाब दें। और कुरान डिफाइन करती है खुदा के पर्पस को कि उसने क्यों इंसान को बनाया, और उसकी जिंदगी का मकसद भी बयान करती है। और जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपने इबादत की खातिर बनाया है इस दुनिया में। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे आयत की तरफ, जो है रहमान और रहीम, जिसके बारे में हमने जरा पहली आयत में भी बात किया था। ये आयत रिपीट करती है दो अल्लाह के नामों को, पहला रहीम और दूसरा रहमान, जो कि हर सूरह के स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा जाता है, सिर्फ सूरह तौबा को छोड़कर। और ये दोनों ही वर्ड शिद्दत को बयान करती है। इनमें वर्ड रहमान का मतलब है मर्सी या फिर रहम से मोहब्बत करने वाला, मर्सी लविंग। और रहमान जो कि एक सूरह का टाइटल भी है, सूरह नंबर 55 सूरह रहमान। और वर्ड रहमान को ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसमें ज्यादा दिल लगी और ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के दूसरे नाम, दूसरे सिफत रहीम के मुकाबले में। और ये एक ऐसा नाम है खुदा का जिसे किसी भी दूसरी चीज में अप्लाई नहीं किया जा सकता खुद अल्लाह के अलावा, क्योंकि ये खुदा के रहम को बयान करती है और बयान करती है कि उसे रहम से कितनी ज्यादा मोहब्बत है। और अपने रहम से ही खुदा ने जिंदा चीजों को वजूद दिया। और रहीम इंडिकेट करती है रिस्क के ब्लेसिंग्स को भी, जिसके सहारे से अल्लाह हर पार्टिकुलर एग्जिस्टेंस चीज को बरकरार रखता है। और इसी वजह से फिगरेटिवली अगर देखा जाए तो ये क्रिएचर्स में अप्लाई होती है। और रहीम इनफैक्ट इसे यूज किया जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्राइब करने के लिए। और जो कोई भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाएगा उस पर भी ये अप्लाई होगी। जैसे कि अल रहमान ज्यादा दिल लगाने वाला और ज्यादा ऊंचा है रहीम से, और ये ज्यादा करीब है अल्लाह के ऊंचे नामों से। जैसे कि अल्लाह कुरान में कहते हैं अपने नबी को कहने के लिए, ऐ मेरे नबी तुम मुझे अल्लाह कहकर पुकारो या फिर मुझे रहमान कहकर पुकारो, जो चाहो तुम मुझे वो कहकर पुकारो, मेरे सारे नाम खूबसूरत है। और इसी वजह से इनके बीच के रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया है अलग
अलग डिग्रीज ऑफ लाइट्स की लेवल्स की तरह, जैसे कि अल रहमान आफताब की रोशनी की तरह है जो कि सारे आसमान को रोशन करती है, और रहमान एक पार्टिकुलर सिंगल सनलाइट की रे की तरह है, किरण की तरह है जो कि क्रिएचर्स को टच करती है। और इस्लामिक मेटाफिजिक और कॉस्मोलॉजी में ये कहा गया है कि खुदा की वजह से ही दुनिया में रहम है, और एक साथ ये दोनों ही नाम रेफर करती हैं खुदा के रहमान की दो एस्पेक्ट को। उनमें से पहला है एसेंशियल और यूनिवर्सल, और दूसरा है एट्रीब्यूटिव और पार्टिकुलर। और इनमें से पहला ऐसा है जिससे कि क्रिएशन वजूद में आई है, जहाँ पर सेकंड वाला ऐसा है जिससे कि खुदा उन पर मगफिरत फरमाता है जिसे वो चाहता है। जैसे कि कुरान में आता है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, रहीम है उन पर जो बिलीव करते हैं। और ये क्लियर है कि खुदा की खूबसूरती के नेम जैसे कि अल लतीफ, अल हलीम, अल जमाल मर्सी के मैनिफेस्टेशन है। पर खुदा के दूसरे नामों में जिसमें गुस्सा शामिल है, शक्ति शामिल है, जैसे कि अल कबीर, अल मुंतकिम, अल मुदिल, यहाँ पर खुदा की जो मर्सी होती है ना वो छुपी हुई होती है खुदा की इनसेपरेबल काइंडनेस से, उसकी मैजेस्टी और उसके डिटर्मिनेटिव पावर कदीर से। और एक बात जो है ना मुझे सोचकर बड़ा ही डर लगता है कि ये तफसीर जो है ना काफी ज्यादा डीप है, जिससे कोई आम इंसान अगर इसे देखे तो कुछ आयतों की वो गलत मतलब भी निकाल सकता है। और इसीलिए गहराई से सोचे, तुरंत कोई जजमेंट पेश ना करे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये पहली पार्ट जो है ना कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर मुझे बताएं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।